تو یہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اس کے پہلے 10 دن بہت زیادہ اہمیت والے ہیں۔ ان میں چند کام کرنے والے ہیں۔ کچھ کام تو ایسے ہیں جو 10 چاند شروع ہونے سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ 9 ذوالحجہ، کچھ 10، 11، 12 ذوالحجہ، کچھ۔ اس میں ایک عمل جو ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جس بندے کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم سے لوگ فرائض کے بارے میں اتنا نہیں پوچھتے، واجبات کے بارے میں اتنا نہیں پوچھتے جتنا اس ناخن اور بال کے بارے میں ان دنوں میں پوچھا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی تک کوئی مسئلہ ابھی نہیں پوچھا گیا۔ کل ایک بندے نے بال اور ناخن کے بارے میں پوچھ لیا کہ کب سے کاٹنا ہم بند کریں گے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا ہے، لیکن اگر رہ بھی جائے، کسی نے قربانی کا ارادہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود 10 ذوالحجہ کے درمیان 1 سے 10 ذوالحجہ کے درمیان ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، گناہ کچھ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے، ثواب اس میں ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ نہ کاٹنے کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت، کہ ان کے ساتھ ایک قسم کی تشبیہ آ جائے۔ حجاج کرام جب 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر جاتے ہیں منی، عرفات، مزدلفہ، تو وہ اس وقت تک اپنے بال ناخن نہیں کاٹ سکتا جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے، اس کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ تو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ سنت قرار دے دی، ایک مستحب عمل قرار دی کہ جب تک آپ کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو اس وقت تک آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ بہتر ہے، ثواب کا کام ہے، کاٹ لیے کوئی گناہ نہیں۔ تو ایک تو یہ عمل ہے، یہ صرف ان کے لیے مستحب ہے جنہوں نے قربانی کرنی ہو اپنی، جن کی قربانی کا ارادہ ہے، تو وہ چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دے، اور جب ان کا جانور ذبح ہو جائے عید کے دن اس کے بعد کاٹ لے۔ ثواب زیادہ ہے، کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، بڑا سمجھ کے کریں، مستحب سمجھیں، اور مستحب سمجھ کے چھوڑے نہ، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ بعض دفعہ چھوٹے عمل پہ انسان کی نجات ہو جاتی ہے۔